خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ہم حدیث کی مشہور اور معروف کتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کتاب الوضو پر پہنچے اور وضو کے سلسلے میں جو چند اہم باتیں اس سے پہلے کے لیکچر میں دہرائی گئی ہیں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے جو باتیں کی ہیں اگر ان میں کوئی سوال وغیرہ آپ کرنا چاہیں وضو کے سلسلے میں تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بھائی. ہاں شیخ، کچھ جانور جو حلال نہیں ہے مثلا کتا، تو اگر ان کا بدن اگر ہمارے کپڑوں کو چھو جائے، ان کا تھوک نہ لگے پر ان کا بدن اگر کپڑوں کو چھو جائے تو اس پر کیا شرعی حکم ہے؟ ہاں، اس کا ذکر جو ہے ازالت النجاسہ، جو گندگی یا ڈرٹی کوئی بھی نجاست لگ جائے تو اس کو دور کیسے کیا جائے گا اس کے حوالے سے ہے کہ اگر کتا کسی کے بدن کو چھو جائے تو اس صورت میں کیا کریں. اس کا صحیح اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اتنے حصے کو آپ پانی ڈال کر دھو دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی گندگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، دوسرے طبیعت کے اندر جو تھوڑی سی انقباض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی پانی کی وجہ سے. تو بہتر یہ کہ پانی اس پر چھڑک دیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ مسواک میں کون سی مسواک سب سے بہتر رہیں گی؟ ماشاءاللہ، گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا مسواک کا، کیونکہ حدیث میں اس سلسلے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، کہ اگر مجھے لوگوں کے مشقت اور پرابلم میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دیتا. تو اس کے لیے جو مسواک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اراک، جس کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں پیلو کی مسواک، پیلو کی لکڑی. پیلو کی لکڑی جس کو آپ بہت ایزی کہہ لیں، جیسے آپ بہت سارے سعودی عرب وغیرہ میں جو حاجی عمرہ وغیرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر عام اویلیبل ہے، اور وہی تقریباً مسواک کی لکڑی یہاں ہندوستان پاکستان وغیرہ کے اندر بھی بہت زیادہ اویلیبل ہے. پیلو کی جو لکڑی ہے یہ پرائرٹی نمبر 1، کیونکہ اس میں زیادہ فائدے ہیں. اور دوسرا جو ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے نیم کی مسواک کوئی اگر کرنا چاہے نیم کے درخت کی کاڑیوں سے یا کوئی اور مفید ہو اس کے لیے تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. شرط نہیں ہے کہ وہ پیلو کی ہو، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیلو کی لکڑی کے اندر اور اس کے اندر جو مواد ہے اس کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور مفید ہے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اگر وضو کے درمیان کسی بچے نے یا کسی انسان نے ہمارے وضو کے پانی کو جھوٹا کر دیا، یا اگر کوئی کتا اس کو سونگھ کر چلا گیا، ایسی صورت میں کیا ہم وضو کر سکتے ہیں یا پانی پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ کسی انسان نے پانی کو چھوا ہے یا جھوٹا آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی آپ کا مطلب پی لیا یا کوئی اس طرح، تو اس سے آپ کے وضو پر یا پانی پر فرق نہیں پڑتا. جیسے اس سے پہلے گزرا کہ اگر بلی کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا تو انسان کی وجہ سے بھی فرق نہیں پڑے گا. البتہ اگر کتا زبان لگا کر چاٹ رہا ہے تو وہ پانی پھینک دیجئے، اس کو نہ استعمال کیجیے. اور اگر کتا صرف قریب سے گزر رہا ہے تو گزرنے کی وجہ سے پانی پہ اثر نہیں ہوگا. اگر پانی کے اندر وہ منہ ڈال کر چاٹ رہا ہے تو وہ سارا پانی آپ کو پھینکنا پڑے گا. شکریہ. آگے ہم کتاب الوضو کے حوالے سے کہ مسواک وغیرہ کے بعد وضو کے سلسلے میں پہلے ایک دو اور باتیں بھی کہ وضو میں پانی اتنا استعمال کیجئے جتنی جائز ضرورت ہے. بلا وجہ پانی بہانا شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کریں، یہ اصول بتایا گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مد میں وضو کر لیا کرتے تھے، اس میں آپ کا پورا وضو ہو جایا کرتا تھا. جہاں جتنی پانی کی ضرورت ہے آپ اتنا لگائیں، ضائع مت کریں، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب وضو کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، ہر عضو یعنی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی، پھر چہرہ
پھر ایک ہاتھ کوہنی تک اور دوسرا ہاتھ کوہنی تک، پھر پاؤں مسا کو چھوڑ کر یہ 3 بار کرنا چاہیے. ہر عضو 3 بار، اور سر کا مسا 1 بار. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر عضو کو 2 بار دھوئیں گے. 3 کے بجائے 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے. مثلا 2 بار آپ ہاتھ دھوئیں گے، 2 بار کلی، 2 بار ناک میں، 2 بار چہرہ دھوئیں گے. یہ اس طرح 2 بار. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے ہر عضو کو 1 بار آپ دھوئیں گے. 1 بار ہاتھ دھو لیا، 1 بار کلی، 1 بار ناک میں، 1 بار چہرہ، اور اسی طرح سے پورا 1 مرتبہ. یہ تینوں طریقے درست ہیں. چوتھا ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پانی بعض اعضاء 3 بار اور بعض اعضاء 2 بار یہ بھی ہو سکتا ہے. 3 2 یا 2 3 یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ چوتھا طریقہ ہوا. لیکن ان چاروں طریقوں کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ حصہ پورے کا پورا گیلا ہو جانا چاہیے، ویٹ ہو جانا چاہیے. ڈرائی رہا تو پورا وضو باطل ہو جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے. پورا ویٹ ہو. مثلا ہاتھ دھو رہے ہیں آپ تو پورا ہاتھ جو ہے کوہنی سمیت پورا ہاتھ بھیگ جانا چاہیے. چہرہ دھو رہے ہیں تو پورا چہرہ آپ کا گیلا ہو جانا چاہیے. پاؤں دھو رہے ہیں تو پورا پاؤں آپ دھو لیں. یہ شرط ہے اس کے اندر. تو 1 بار اس کو تو تمام علماء نے واجب اور ضروری قرار دیا. جیسے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں انہوں نے اس کو اجماع نقل کیا ہے کہ 1 بار دھونا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. 1 بار دھونے کے بعد 2 بار کر کے دھوئیں یا 3 بار دھونا یہ مسنون ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں یا سفر میں ہیں ان کو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ صرف ہر عضو کو 1 بار یا 2 بار دھو کر ہی وضو کمپلیٹ کر کے بھاگنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ 3 بار دھوتے رہیں گے تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا وہ. تو شریعت وہاں آپ کو گنجائش دے رہی ہے کہ آپ 2 بار دھو کر بھی وضو جلدی کر لیں اور جہاں آپ کو جانا ہے روانہ ہو جائیں. یہ شریعت کی اجازت ہے. گھر میں آرام سے، مسجد میں ہے آرام سے آپ 3 بار دھوئیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن بعض حالات میں ضرورت کے مطابق 2 بار بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 بار بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وضو ہو جائے اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. ایک اس میں یہ حکمت ہے. دوسرا یہ کہ پانی کا شارٹیج ہے. اگر آپ 3 بار ہر عضو کو دھوئیں گے اور پانی بہت لیمیٹڈ ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں 1 بار اگر آپ دھو لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ پورے حصے کو کور کر لیے ہوں. تو یہ چیز بھی وہاں پر یعنی سمجھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے مصلحت رکھی گئی ہے. مسح البتہ جو ہم کریں گے وہ 1 ہی بار، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسح برأسہ واحدتن، کلیئر الفاظ واحدتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کتنی بار کیا؟ 1 بار کیا. تو 3 بار نہیں دھونا ہے، 3 بار نہیں 1 بار کرنا ہے. یہ زیادہ بہتر اور اولا شکل ہے اس کی. اور پھر جن کی ماشاءاللہ داڑیاں ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ اندر تک پانی پہنچ گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ہی آپ دھو لیں اندر بالکل جو ہے پانی نہ پہنچے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو خلال کر لیں. یہ اس طرح سے اندر تک پانی پہنچ جائے گا. اسی طرح سے انگلیوں کے پوروں کے درمیان جو ہے فاصلہ جو ہے اس میں بھی خلال کرنا چاہیے. یہ بھی مسنون ہے، یہ ہاتھ کے بھی اور پاؤں کے بھی. خاص طور پر بعض موسم اور بعض علاقوں میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سردی کا موسم ہے تو یہاں جلدی پانی نہیں پہنچتا، تو جب تک کہ آپ خاص توجہ نہ دیں اس پر. اسی طرح پاؤں کے درمیان بھی انگلیوں پر پانی ذرا دیر سے پہنچتا ہے تو اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے. تو اس میں توجہ کیسے کریں گے؟ خلال کرنے سے. خلال کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی ایک انگلی سے اگر آپ اس طریقے سے اس کو کر لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اندر کا حصہ کور ہو جائے گا. صرف پانی لے کر ایسے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، انگلیاں ایسی بند ہیں، تو اس سے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جو حصہ ہے ڈرائی رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا، تو آپ کا وضو خراب ہو جائے گا پھر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں کو پوری طرح نہیں بھگاتے تو وہ جہنم سے ڈریں. مطلب کیا ہے؟ کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وہ حصہ جہنم کا حصہ بن رہا ہے.
تو اس لیے وضو کرتے وقت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ پورے کا پورا حصہ ہو جائے. اب اس میں ایک اور جو اہم مسئلہ ہے مسح کے بارے میں، یہاں پر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے لوگوں سے. تو مسح کرنے کے سلسلے میں جو ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ رکھیں کہ زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ مسح کرنے کے لیے بھی جیسے آپ فریش واٹر تو لیں گے، یعنی اپنے ہاتھ دھو لیے کوہنی تک، اس کے بعد تازہ پانی سے یعنی انگلیوں کو بھگا کر پھر مسح شروع کریں گے. یہ نہیں ہوگا آپ کا کہ وہی جو گیلے ہاتھ ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی لے کر آپ پھیر دیں، ایسے نہیں، فریش پانی لیں گے اس کے لیے. اور دوسرا یہ کہ کان کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حدیث کے مطابق اور اکثر ائمہ اس کے اندر ان کی یہی تائید ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کا یہی ہے کہ ایک ہی پانی سر اور کانوں کے لیے کافی ہو جائے گا، الگ سے لینے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی کہ سر کا کرنے کے لیے الگ لیں پھر کان کا کرنے کے لیے الگ کریں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اگر الگ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، مگر حدیث میں چونکہ کلیئر ہے ایک بار کا تو اس لیے ایک بار لے لیں. اور الاذنان من الراس، کان کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ سر کا حکم ہے، تو اسی میں وہ کور ہو جائے گا، ایک بار کافی ہو جائے گا. اب اس میں مسح کے بارے میں ایک اور بھی ہے کہ مسح شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو مسح فرمایا کرتے تھے، جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، تو عموماً لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہم صحیح طور پر وضو کر سکتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مسح فرمایا کرتے تھے وہ سر کے شروع کے حصے سے اور پھر وہ جاتے جاتے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، قفا یہ گدی کا حصہ، یعنی جہاں بال ختم ہو رہے ہیں آپ کے وہاں تک. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانی سے لے کر یہاں سے لے جائیں گے اس کو شروع سے، اور یہاں لے جانے کے بعد جہاں بال آپ کے ختم ہو رہے ہیں یہاں تک ہاتھ جائے گا، پھر اس کو ایسے ہی واپس لے آ گئے. پھر اس کے بعد آپ یہ جو انگلیاں ہیں سباحتین، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی انگلیاں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کان کے اندرونی حصے میں اور انگوٹھا اوپر کے حصے میں اس طرح سے کر کے یہ اوپر کے حصے سے آپ اس کو کور کریں گے. یہ ہو گیا سر کا مسح، یہ حدیث کے مطابق مسح ہے. یہاں کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ایسا جو موسٹلی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد آپ پاؤں کو دھوئیں گے. پاؤں کو بھی دھونے کا یہی پروسیجر ہے جیسے دوسرے اعضاء کو دھویا گیا تھا، 3 مرتبہ، رائٹ کو پہلے لیفٹ کو بعد میں. یعنی یہ تو شریعت کا ایک جنرل حکم ہے کہ وضو کرنے میں پہلے دایاں اور اس کے بعد بایاں، پہلے سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کو دھوئیں گے پھر لیفٹ ہینڈ کو، اسی طرح رائٹ پاؤں کو پہلے دھوئیں گے پھر اس کے بعد لیفٹ کو دھوئیں گے. یہ ترتیب جو ہے وضو کی ہر جگہ اسی طرح سے چلتی رہے گی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ہر چیز میں آپ جو ہے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، رائٹ ہینڈ سے شروع کیا جائے، پہلے رائٹ سے پھر اس کے بعد لیفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے. تو اس کے بعد ہمارا وضو یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب جب وضو کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، تھوڑے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین علیہ. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر دوسری حدیث میں اس کا جو آخری حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے پاک لوگوں میں سے، توبہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے. اگر اس طرح کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنہ،
جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. انہیں فضیلت ہے, اس کا ثواب ہے. تو اس دعا کو بھی پڑھتے رہیے اور آپ لوگ بھی اس دعا کو دہرائیے تاکہ اس کا جو پورا فائدہ ہے وہ پورا فائدہ ہو سکے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی اگر بات, یا اگر کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ کریں گے. جی. جیسا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، تو اگر ہم جلدی میں ہیں، جیسا مثال کے طور پہ یہاں چھوٹی کوئی مسجد ہے اور وضو کے لیے بہت لمبی لائن لگتی ہے، تو صرف فرض اگر کر کے ہم اٹھ جائے تو ویسے میں وضو ہوتا ہے کیا؟ اور فرض جو ہے 1 بار کرے یا 3 بار ادا کرے؟ مطلب جیسا ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے، تو وہ 1 بار کرے 3 بار کرے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ ایک بار کر لیں گے تو آپ کا وضو ہوگا. اس ترتیب سے کریں گے تو اس بحث میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑے گی کہ فرض میں جتنے اعضاء ہیں بس وہی دھو لیں اور باقی نہ دھوئیں. اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 سے تو اللہ نے آپ کو آسانی دے دی، کنسیشن دے دیا ہے. ایک بار بھی آپ کر سکتے ہیں تو پورا وضو کریں. یہ جو ہے نا جو فرق کیا گیا وہ صرف قرآن کریم کی ایک آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ان کو فرض، باقی چیزوں کو واجب اور مسنون کہا گیا. ہم کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک یہی کریں، آپ اس میں کٹوتی نہ کریں، پورا کریں. البتہ 1 بار یا 2 بار اس میں آپ کو اختیار اور گنجائش ہے ضرورت کے مطابق. آپ کچھ پوچھنا؟ جیسا کہ آپ کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن بعض اوقات یہ معاملہ جو صبح کی جو نماز ہے، فجر کی نماز، اس میں یہ بات پیش آتی ہے کہ کبھی کوئی شخص بہت لیٹ اٹھتے ہیں، اتنا لیٹ اٹھتے ہیں کہ کبھی وہ وضو کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. تو کبھی کسی کے ساتھ میں ایسا معاملہ 1 یا 2 بار ہو جائے تو اس صورت میں وہ وضو کبھی کرے گا تو وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم ایڈوائز کریں گے کہ آپ جو ہے کوشش کریں بر وقت جاگنے کی، تاکہ اتنا سیریس مسئلہ نہ ہو کہ وضو اور تیمم کے اندر جو ہے اگر آپ صرف تیمم کر کے جماعت کھڑی کر دیں. دیکھیے، اصل میں شریعت کا مسئلہ جو ہے ترتیب سے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جب اٹھیں گے تو تیمم کرنے کے بجائے آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد پراپر طریقے سے نماز ادا کریں. اگر ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو رہا ہے لیکن آپ صحیح اور ترتیب کے ساتھ وہ کام کریں، ورنہ صرف آپ تیمم کر کے وہاں پر ٹھہریں گے تو اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا نا آپ کا، اس کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی اہتمام کریں گے. تو جب اتنی دیر ہو رہی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ وضو کر لیں گے تو تازگی بھی ہوگی اور آپ نے اپنی حد تک کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جو آپ کی کنٹرول اور آپ کی پوزیشن سے باہر ہو جائے. ویسے تیمم اس میں ہم ذکر کریں گے کہ کن حالات میں کیا جاتا ہے، وہ اس کا آ رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھے ہیں اگر وہی چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہیں تو مثلا یہ ہے کہ وضو ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی شرط ہے وضو شروع کرتے وقت، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا. بسم اللہ. ٹھیک، کیونکہ اس میں اگر آپ اللہ کا نام لیے بغیر وضو کریں گے تو وہ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو بسم اللہ کریں اور اس میں نیت ہونی چاہیے آپ کی. نیت اس کے لیے کوئی پروننسیشن کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کہنا نہیں ہے. نیت کا مطلب آپ کے ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں بسم اللہ، پھر یہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو وضو میں اور صبح یا ایسے ہی فریش ہونے کے لیے آدمی پانی چہرے پہ ڈالتا ہے تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو ایک چیز تو اس کے اندر بسم اللہ یہ کہنا شروع میں یہ ہے، اور اس کے بعد ہر عضو کو آپ کم سے کم کتنا اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار دھوئیں گے؟ کم سے کم 1 بار اور ایٹ موسٹ 3 بار. 3 بار، کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار یہ دھونا ضروری ہے. لیکن سر کا مسا، آپ سر کا مسا صرف 1 مرتبہ. تھوڑا سا کر کے بتا دیجیے. ہو گیا سر کا مسا. اس کے بعد پھر گردن اردن نہیں آ رہی بیچ میں. جی. مسواک کا حکم ہم کیا سمجھیں گے؟ وضو کرنے سے پہلے مسواک کا بھی تذکرہ آیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ، مسواک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ہائیلی ریکمینڈیڈ، اسے مستحب بتایا ہے اور فرمایا کہ اگر امت پر مشکل نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسواک کرنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. دونوں فائدے اس کے اندر آدمی اٹھا سکتا ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ باقی رہ گیا. وضو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے، اور وہ ہے جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ، مس الخفین، جرابوں پر مسح کرنا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ چیپٹر
اسی عنوان سے کیا ہے باب المسح علی الخفین، کہ جرابوں پر جو مسح کرنا ہے اس کا حکم کیا ہے. آپ سمجھ لیجئے ساکسز پہنتے ہیں تو کس طریقے سے اس پر چلیں گے. تو اس کا سمپل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پاؤں میں جرابیں پہنے ہوئے ہیں، وضو کی ضرورت پیش آ گئی، قضائے حاجت ٹوائلٹ کے لیے آپ گئے، وضو کیا، تو آپ وہ جرابیں نہ اتاریں، اسی طرح سے آپ اس پر مسح کر لیں. یعنی ویٹ پانی تھوڑا سا لے کر اپنی انگلیوں پر پھر اسی طرح پاؤں پہ ایسے پھیر لیں، دونوں پاؤں پہ، رائٹ اور لیفٹ. تو یہ آپ کے جرابوں پر مسح ہو جائے گا. اس کے لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جو مسافر ہے اگر وہ 3 دن تک کرنا چاہے تو ایسے ہی کر سکتا ہے. مثلا آپ حالت سفر میں ٹریولنگ پوزیشن میں ہیں اور آپ نے جرابیں نہیں اتاری، ویسے ہی بوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو آپ وضو کی ضرورت پڑ رہی تو 3 دن تک گنجائش ہے اس طرح کرنے کی. اور اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں، مقیم ہیں، اپنی بستی میں ہیں، تو وہاں آپ کو اس کی 1 دن کی اجازت ہے. پورے دن میں جتنی بار بھی آپ وضو کریں، اگر اس پہ صرف مسح کر لیں تو یہ کافی ہے. اس کے لیے صرف شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب آپ پہلی بار جرابیں پہن رہے ہوں اس وقت آپ وضو کریں، فریش وضو کریں، پاؤں دھوئیں، پھر جرابیں پہن لیں. تو اس کے بعد جتنی بھی مرتبہ ضرورت پیش آئے گی، اگر آپ جرابیں نہیں نکالے ہیں تو پھر آپ جو ہے صرف مسح کر لیں تو یہ کافی ہو جائے گا. یہاں اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ جرابیں کیسی ہوں. شریعت اس پہ بحث نہیں کر رہی ہے. یہ جو ہے نا شریعت میں بہت فلیکسیبلٹی اور گنجائش دی گئی. جرابیں چاہے لیدر کی ہوں، چاہے آپ کی کاٹن کی ہوں، چاہے وول کی ہوں، جو نارملی آپ پاؤں میں پہنتے ہیں اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اگر جرابوں پر تھوڑی بہت کوئی سوراخ وغیرہ جیسے بعض وقت ہوتا ہے، پھٹ گئی ہے تھوڑی سی، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہے، مثلا یہ کہ آپ کی ایڑی پوری باہر نکل گئی، تو یا آج کل تو اس طرح کی جرابیں لوگ کم پہنتے ہیں، لیکن غربت کے زمانے میں یا غریب علاقوں میں ایسے ہوتا تھا کہ بہت سی سوراخیں پڑ جاتی اور وہی پہنا کرتے. تو ان کے لیے یہ تھا کہ اگر جو ہے جرابوں کی وجہ سے پاؤں کا کافی حصہ باہر نکل رہا ہے تو پھر تو مسح کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، آپ اس سے بہتر ہے کہ پاؤں پورا دھو لیں. لیکن اگر ایسے نہیں ہے، چھوٹی بہت ہول ہے، کہیں پر ایک آدھ سوراخ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس پر پوری طرح سے مسح کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت بڑی حکمت ہے. ہمارا دین پوری دنیا کے لیے ہے نا، صرف ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون بنائے، وضو، نماز، طہارت کے، ہر جگہ اگر آدمی اس پر عمل کرے گا تو ایزی فیل کرے گا. مثلا آپ پبلک پلیس میں چلے جائیں، بمبئی میں جائیں، لندن میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کہیں بھی جائیں، پبلک جگہ واش روم میں جاتے ہیں آپ، وہاں پر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو آسان ہے آپ کا، لیکن جرابوں نکال کر پاؤں دھوئیں گے سنک پر پبلک جگہوں پر تو انڈیا میں کیا ہوگا؟ وہاں تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کے پیچھے کوئی غیر مسلم ہندو ہے، وہ تو شور مچا دے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. اسی طرح آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں جا کر کریں گے تو لوگ کہیں گے غیر مہذب آدمی آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے کہ یہ سنک پر اس طرح سے پاؤں رکھ رہا ہے. تو ادھر بھی پرابلم، ادھر بھی پرابلم. تو اب شریعت کے حکم پر عمل کریں، وہاں پر آپ صرف جرابوں پر مسح کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. پورا وضو کرنا آسان ہے، مسح کر لیں، پھر کوئی پرابلم نہیں. تو یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو اس موضوع پر ہم کچھ اور باتیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر یہ پروگرام تشنا رہ جائے گا. تو آگے ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. انتظار کیجئے ہمارے اپنے اگلے لیکچر کا، تاکہ حدیث کی اس کتاب کے حوالے سے ہم ترتیب سے چل سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل